اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے ایک اس حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو دین اسلام کا طریقہ بھی تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی رہی، اور بہت سے ایسی سنتیں ہیں جو اس دنیا سے مٹ چکی تھی، جس کو حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے زندہ کیا۔ ان میں سے ایک سلام پھیرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ اعمال گروہ مہدویہ میں کرتے تو ضرور ہیں، مگر اس کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد ذکر اللہ سے طلوع آفتاب کے وقت جو ہے اٹھ کر جو سلام پھیرا جاتا ہے، مرشد سلام پھیرتے ہیں اور تمام لوگ ان کے مریدین وغیرہ ٹھہر کر اس سلام میں شریک ہوتے ہیں۔ یا عشاء کے بعد تسبیح کے بعد جو سلام پھیرا جاتا ہے، ہم پھیرتے ہیں، یہ عمل ضرور کرتے ہیں، مگر بہت سے لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ سلام کیوں پھیرا جاتا ہے۔ تو آئیے آپ کے سامنے سلام پھیرنے کی حقیقت کو واضح کر دیا جائے کہ یہ سلام جو پھیرنا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد مکان میں تشریف لے جاتے تو اس وقت مسجد سے نکل کر مسجد کے صحن میں ٹھہر جاتے تھے آپ، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں حلقہ باندھ کر ٹھہرتے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو السلام علیکم کہہ کر رخصت کرتے تھے۔ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سنت کی پیروی کی ہے۔ یہ سنت جو مٹ چکی تھی اس کو زندہ کیا ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور مقامی لوگوں کے علاوہ دور دور کے لوگ بھی بہت زیادہ کی تعداد میں اس سلام میں شریک ہوتے تھے۔ مغرب کے بعد صحابہ ذکر اللہ میں بیٹھ جاتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد تمام لوگ آپ علیہ السلام کے اطراف یعنی چاروں طرف جمع ہو جاتے تھے حلقہ باندھ کر، جس کو دائرہ کہا جاتا ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ مرشد جب سلام پھیرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں تو لوگ ادھر ادھر بکھر کر ٹھہرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دائرہ باندھا جائے مرشد کے سامنے، سلام کے لیے گول دائرہ باندھا جائے، اس طرح سے تمام کو کھڑے ہونا ہے۔ یہی طریقہ جو ہے رائج تھا۔ تو یہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام تمام ان کے سامنے ٹھہرے ہوئے صحابہ کو السلام علیکم کہہ کر وداع کرتے تھے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ علیہ السلام نے جاری کیا۔ اب یہ عمل آج تک قوم میں جاری ہے، اور آج بھی قوم مہدویہ میں تمام مرشدین عشاء کی نماز کے بعد بھی تسبیح کے بعد اپنے اپنے مریدین اور مصلیوں کو اسی طرح سے سلام پھیر کر رخصت کرتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد ذکر اللہ کے بعد بھی طلوع آفتاب میں ذکر اللہ سے اٹھ کر اسی طرح سے سلام پھیرا جاتا ہے۔ اب حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کتنی ہی ایسی سنتیں چھٹ گئی تھی، وہ کچھ دائروں میں آج بھی باقی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے بعد آپ کی وصال فرمانے کے بعد جو سنتیں چھٹ گئی تھی ان کو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری کر دیا تھا۔ ان تمام تعلیمات کو دیکھتے ہوئے تمام حدیثیں جو بتلاتی ہیں مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر پوری کی پوری جو ہے صادق آتی ہے۔ سید محمد جون پوری مہدی موعود برحق ہیں، وہ کیونکہ علامات اور نشانیوں کے بارے میں بیان ہو چکی ہیں کہ مہدی بدعتوں کو مٹا دے گا اور سنتوں کو زندہ کرے گا۔ تو آپ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی سنتوں کو جاری کیا ہے، سلام پھیرنے وغیرہ کے۔ جب مرشد سلام پھیرنے کے لیے مریدوں کے ساتھ گول دائرہ بنا کر ٹھہرتے ہیں تو تمام مصلی سلام کے لیے سلام جو کرتے ہیں مرشد، وہ اپنے مشاہدے میں رہ کر
جو ان کو اوپر سے تعلیم ملی ہے صحبت صادقین میں اپنے اوپر کے مرشدین سے، ان تعلیمات کو پر عمل کرتے ہوئے مشاہدے میں سلام پھیرتے ہیں۔ وہ سلام اتنا اہم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی میں پورے دن وہ مہدوی حضرات آ جاتے ہیں مرشد جب سلام پھیرتے ہیں، اور جب رات میں سلام پھیرا جاتا ہے تو پوری رات جو ہے مہدوی سلامتی میں آ جاتے ہیں۔ یہ خاص سلام ہے جس کو ہر مہدوی کو سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جب تسبیح کی بات نکلی تو تسبیح کے تعلق سے بھی یہاں پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تسبیح کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ آج کل ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ بکھر جاتے ہیں، تسبیح کے بغیر محروم ہو کر چلے جاتے ہیں۔ صاحب ایسا نہیں ہے، تسبیح کی بڑی اہمیت ہے۔ تسبیح کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے مختصراً، یہاں پر بات چلی ہے سلام کی، تو تسبیح کے تعلق سے بھی عرض کرتا چلوں کہ تسبیح وہ عمل ہے کہ ایک مرتبہ ملک العداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مہدی موعود علیہ السلام نے آ کر امامنا کے روبرو عرض کیا کہ امامنا آج میں نے خواب دیکھا ہے جن میں یہ کلمات جو ہے مجھے سنائے دیے، اس میں آپ نے بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ الہنا محمد نبینا، القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا۔ جب یہ الفاظ مہدی موعود علیہ السلام نے سنے تو آپ نے فرمایا کہ آج سے یہی کلمات جو ہے عشاء کی نماز کے بعد رخصت ہوتے ہوئے یہی کلمات دہرائے جائیں گے بلند آواز سے۔ تو تب سے جو ہے تسبیح کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب یہ خواب کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کیا گیا، تو اس کو نوجوان کچھ آج کے کل کے ہوں گے وہ سوچیں گے کہ بھئی خواب کے معاملے کو جو ہے اس طرح سے کیسے جو ہے اس کو عمل میں لایا گیا۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں بھی جب کسی کو نماز کے لیے دعوت دی جاتی، پکارنے کے لیے تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مختلف جو ہے طریقے صحابہ نے کہے کہ بھئی اس طرح سے نماز کے لیے لوگوں کو بلایا جائے۔ کسی نے کہا کہ جو ہے آگ سلگائی جائے، تو کہا کہ نہیں بھئی یہ تو وہ عیسائیوں کا یا فلاں غیر قوم کا یہ طریقہ ہے۔ کسی نے دف بجانے کو کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اتنے میں ایک صحابی نے کہا کہ مجھے اس طرح سے خواب میں جو ہے یہ الفاظ سنائے دیے گئے۔ تو اذان کے جو الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اذان کے جو الفاظ ہیں وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اذان کے الفاظ کو اذان کے لیے جاری کر دیا۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح سے تسبیح کا بھی یہی طریقہ رہا دور ولایت کا۔ تو تسبیح کی اتنی اہمیت ہے ہمارے پاس گروہ مہدویہ میں، جو سچا مصدق ہوتا ہے وہ کبھی تسبیح سے محروم نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسبیح کی بدولت شہادت پائی ہے۔ لہٰذا تسبیح اور سلام کی یہ حقیقت ہے اور اس کی یہ اہمیت ہے۔